گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں اس موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت محبوب رکھتے ہیں اور نتیجتاً اس دنیا سے جاتے ہوئے وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں اور اللہ ان کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ نفرت کرتے ہیں اور ان کی موت کے وقت وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں اور اللہ ان کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ کتاب و سنت میں جن لوگوں سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں ان کی جو صفات بیان ہوئی ہیں، وہ اعمال جن سے وہ اللہ کے محبوب بنتے ہیں، اس پر ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ اور جن اعمال کی وجہ سے انسان مبغوض ہو جاتا ہے، اللہ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اس پر ہماری بات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اس موضوع کو انشاءاللہ سمیٹ دیا جائے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں کچھ گزارشات موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، ایک مرتبہ پھر دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اصل بیماری ہے جس کی طرف بہت تھوڑے لوگوں کی طرف کی توجہ ہے، اللہ اس بیماری کا کوئی حل نکال دے۔ تو جو ہمارا گزشتہ موضوع چل رہا ہے اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تم اللہ کی نعمتیں استعمال کرو، کھاؤ پیو، لیکن اسراف نہ کرو۔ خرچ کرنے کے حوالے سے دو ٹرمنالوجیز قرآن میں استعمال ہوئی ہیں، ایک اسراف ہے اور دوسری تبذیر ہے۔ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین شیطان کے بھائی ہیں۔ اسراف اور تبذیر میں بنیادی فرق ہے۔ اسراف کہتے ہیں اپنے حلال مال کو حلال چیزوں پر ہی خرچ کرنا، لیکن کسی چیز میں حد سے تجاوز کر لینا۔ حلال چیزوں میں خرچ کرتے ہوئے جو حقوق اللہ نے متعین کیے ہیں ان کی انسان پرواہ نہ کرے، اور اپنی من پسند چیزوں پر ایک حد سے زیادہ خرچ کر دے، یہ اسراف۔ اور اس کے مقابل تبذیر یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو حرام کام پر خرچ کرے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جن چیزوں سے قرآن و سنت نے منع کر دیا کہ یہ حرام ہے، شراب ہے، جوا ہے، اسی سے ملتی جلتی جو چیزیں اسلام نے متعین کر کے حرام قرار دے، اور کبار علماء کے فتوے کے مطابق اسی کے اندر سگریٹ نوشی بھی ہے۔ جو بندہ اپنے مال کو ان چیزوں میں اڑاتا ہے وہ تو ہے مبذر، جس کے متعلق کہا کہ یہ شیطان کا بھائی ہے، کہ جس طرح شیطان حرام کے رستے پر چلتا ہے، یہ اس کی مماثلت اختیار کرتے ہوئے
اللہ رب العزت کی نافرمانی کے رستے میں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں خرچ کر رہا. نعمت کا اصل شکرانہ تو یہ ہے کہ وہ میسر آئے تو اللہ کو راضی کرنے کی خیر کے کاموں کے اوپر استعمال ہونی شروع ہو جائے. جو نعمت اللہ نے دی ہے کیا وہ خیر کے کام میں استعمال ہو رہی ہے یا منمانی پر استعمال ہو رہی؟ جب انسان اس کا محاسبہ شروع کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے سامنے عیاں ہو جاتی. تو یہاں فرمایا اللہ رب العزت اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اب اسراف کے بہت سارے مظاہر ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. عام طور پر ایک بندے کی بنیادی ضروریات نہیں پوری ہوتی، یا اگر پوری بھی ہوتی بھی ہیں تو وہ بڑی کھینچ تان کر مشکل سے پوری کرتا. اب اس کے گھرانے میں کوئی خوشی کا موقع آ گیا، شادی بیاہ کا موقع آ گیا، تو یہ لوگوں کے دکھلانے کے لیے اپنی بساط سے بڑھ کر خرچ کرنا چاہ رہا. اس کے لیے قرض بھی پکڑ رہا ہے، تنگ بھی ہو رہا ہے، پریشان بھی ہے. لیکن شادی بیاہ کے جوڑوں پر، لباس پر، میک اپ پر، جہیز پر، لوگوں کے سامنے رکھے جانے والے کھانے پر اپنی بساط سے زیادہ خرچ کیا جا رہا. یہ اسراف. اور اگر اپنی بساط بھی ہے تو جب کبھی اس کو خیر کے کام کا موقع ملے، نیکی کی طرف راغب کیا جائے، تو اس کی جیب سے 100 روپے نکلتے، 1000 روپے بہت بڑے معلوم ہوتے ہیں. اور کہیں 5000 دینے کے بعد تو انسان سمجھتا ہے میں نے بہت بڑا اللہ پر بھی احسان کر دیا. اور اس کے مقابل اس قسم کی جو فرسودہ رسومات ہیں ان پر اپنے مال کو بے دریغ خرچ کر رہا ہے. ایک ایک شادی کے اوپر لاکھوں جا رہے. یہ اسراف کے کچھ نمونے ہیں. اور یہ شادی پر جو حلال چیزیں ہیں ان پر زیادہ خرچ کرنا بالمقابل جو اللہ نے اس کے اوپر اور دیگر حقوق رکھے. اگر اس میں بہت ساری حرام چیزیں بھی شامل ہو جائیں، بہت مہنگے مہنگے فوٹو شوٹس کرنے والے فوٹوگرافر اب ہائر کیے جا رہے ہیں کہ وہ شادی کی فوٹو شوٹ کرے. اور میں بڑی تفصیل سے آپ سے بڑی دفعہ دل کے یہ دکھیڑے جو ہے وہ شیئر کر چکا ہوں کہ ہم اس معاملے میں بہت غیرت سے عاری ہو چکے. یہ بہت نرم لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، کوئی برا نہ منائے. غیرت کے منافی ہو گئے ہم. سارا سال اپنے گھر والوں کے حوالے سے غیرت برتنے والا شادی بیاہ کے موقع پہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا، وہ ساری کی ساری مفقود ہو جاتی. اسی طرح مہندیاں ہیں، ڈھولکیں ہیں، اور پتہ نہیں کیا نہ کیا. عجیب ایک ماحول بنا دیا. واللہ میں نے 90% سے زیادہ شادیاں اٹینڈ کرنی اس وجہ سے چھوڑ دی کہ شاید ہمارے نہ جانے سے، کہنے سے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، کسی کو تھوڑی بہت کوئی خیال آ ہی جائے. لیکن محسوس ایسا ہو رہا ہے خیال آنے کے بجائے بلانے والا بھی شکر ہی پڑ رہا ہے کہ اچھا ہے مولوی صاحب نہیں آئے، ورنہ تھوڑی بہت جو شرمندگی ہونی تھی اس سے بھی ہم بچ گئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتے. تو ہماری زندگیوں میں اسراف کے بہت سارے مظاہر. اب لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ اسراف ایک ریلیٹو ٹرم ہے، یہ ہر بندے پر ایک ہی طرح لاگو نہیں ہوتی.
اللہ رب العزت نے ہر انسان کو مختلف انداز میں رزق کے معاملے میں نوازا. اگر کسی شخص کو اللہ نے زائد مال دیا ہے اور وہ باقی خیر کے کاموں میں اور جو اللہ نے اس کے مال میں حقوق متعین کیے ہیں ان کو بھرپور انداز میں پورا کرتا ہے اور اس کے باوجود اپنے پاس وسعت پاتا ہے, تو اس کے لیے کوئی مہنگی چیز خریدنا وہ اسراف نہیں ہوگا. لیکن اس کے مقابل ایک بندہ جو اپنے پاس زائد مال پاتا ہے اور حقوق ادا نہیں کرتا اور کسی ایک چیز پر زیادہ خرچ کرتا ہے, وہ اس کے لیے اسراف ہوگا. اور اس کے مقابل ایک بندہ جو معمولی حیثیت رکھتا ہے, اور یہ معمولی حیثیت دنیاوی مال کے حساب سے ہے, وگرنہ اللہ کے نزدیک تو تقوی کے علاوہ کوئی معیار نہیں, تو وہ دنیاوی اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے کے بجائے اس سے باہر نکلتا ہے کہ لوگوں کو صرف دکھلا سکوں, تو اس کے لیے اسراف. تو ہر شخص نے در حقیقت اپنے لیے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کہاں پر اسراف کر رہا ہے اور کہاں پر نہیں کر رہا. اب ہمارا معاملہ اس چیز میں بھی یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی فضول خرچیاں تو نظر آتی ہیں, اپنی دکھتی بھی نہیں. تو اس میں محاسبہ اپنا ہے, کسی اور کا نہیں. اگلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دونوں احادیث میں آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ, 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ کو سب سے زیادہ بغض. پہلا آپ نے فرمایا ملحد فی الحرم, وہ بندہ جو حرم کے اندر, چاہے وہ حرم مکہ ہو یا حرم مدینہ ہو, حرمین شریفین میں بھی جا کر کوئی کجی, کوئی گناہ اور کوئی فتنہ فساد ڈھونڈتا رہے, یہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ رب العزت سب سے زیادہ بغض رکھتے. اللہ رب العزت سے ہر جگہ ہی ڈرنا چاہیے, لیکن بالخصوص وہ جگہیں جنہیں اللہ رب العزت نے خصوصی مقام عطا فرمایا, وہ اللہ کے شعائر ہیں. اور قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو کوئی اللہ کے شعائر کی عظمت کرتا ہے, تکریم کرتا ہے, ان کے مقام کو جانتے ہوئے احترام کرتا ہے, یہ اس کے دل کے اندر اللہ کے تقوی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. تو اسی طرح حرمین اللہ کی طرف سے خصوصی مقام دیے گئے, اور حرمین سے مراد صرف مسجدیں اور ان کا جو احاطہ وہ نہیں ہے, بلکہ جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب آپ مکۃ المکرمہ یا مدینہ المنورہ میں داخل ہوتے ہیں تو کافی فاصلے سے بورڈ لگے ہوئے ہیں بدایت حد الحرم, یہاں سے حرم کی حد شروع ہو جاتی ہے. چاروں طرف وہ بورڈ موجود ہیں. اس حد کے اندر کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی سوچ کر گیا ہے کہ میں فتنہ کروں گا, میں یہ نافرمانی کروں گا, میں یہ غلط کام کروں گا, اس کا مطلب ہے یہ تو اللہ کے تقوی اور ڈر سے بالکل ہی آ رہی ہے. جو اللہ کے گھروں کو بھی نہ بخشے اور بالخصوص حرمین میں بھی دوسروں کے لیے فساد اور فتنہ سوچتا رہے, اللہ کی نافرمانی سوچتا رہے, اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو. اس لیے فرمایا جو ملحد فی الحرم ہے, قرآن کہتا ہے نذقہ من عذاب علیم, جو اللہ کے رستے سے روکنے والے ہیں اور حرم کے اندر الحاد کرتے ہیں, ہم ان کو دردناک عذاب چکھائیں گے, اور یہ سخت وعید ہے. دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی متبع فی الاسلام سنت الجاہلیہ مبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ, مسلمان ہونے کے باوجود جہالت کے رسوم و رواج کو اسلام میں نافذ کرنا چاہنا,
جو شخص یہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض. جاہلیت کی باتوں میں سے بالخصوص اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ باتیں ایسی ہیں جو میری امت نہیں چھوڑی. آپ نے فرمایا اپنے حسب نسب پر فخر کرنا، دوسروں کے نسب پر طعنہ کرنا، اور فوت ہو جانے والے پر نوحہ کرنا. یہ جہالت کی وہ باتیں ہیں جو میری امت نہیں چھوڑے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سود کو بھی جہالت کی باتیں قرار دیا. آپ نے فرمایا میں جاہلیت کے جتنے سود ہیں ان سب کو معاف کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس کے سود معاف کرتا ہوں. جو سود اور اس سے متعلقہ معاملات کو جاری رکھے ہوئے ہیں وہ اسی زمرے میں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اہل ایمان کی خواتین وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم گھر سے بن سنور کر حجاب اور پردے کی حدود اور قیود سے بالا تر ہو کر اپنے گھروں سے اس طرح باہر نہ نکلو جس طرح پرانی جاہلیت میں کیا جاتا تھا. آج اس کا معنی ہی بالکل الٹ کر دیا گیا. حجاب پردے کی حدود کو اتار پھینکنا یہ ماڈرنزم ہو گیا، یہ جدیدیت ہو گئی، یہ روشن خیالی ہو گئی، جبکہ قرآن اس کو جاہلیت الاولی کہتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، جاہلیت کی آوازیں بلند کرتا ہے، چاہتا ہے مسلمان بھی رہے لیکن جاہلیت کی فلاں رسم بھی ہمارے ہاں پوری ہو جائے. جاہلیت کی رسومات میں سے یہ تھا کہ لوگ خاندان برادری پر تعصب کرتے تھے، زبان پر تعصب کرتے تھے، علاقے پر تعصب کرتے تھے، رنگ اور نسل پر تعصب کرتے تھے. آج یہ جاہلیت کے سارے آوازیں ہمارے ہاں موجود ہیں. مبغوض ترین انسان ہے جو اس سوچ اور فکر والا ہو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلب دم امرئ بغیر حق لیحریق دمہ، وہ بندہ جو کسی دوسرے انسان کے خون کا ناحق پیاسا ہوا پھرتا ہو کہ جہاں ملے اسے قتل کر دے، اس کا خون بہا دے، یہ بندہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض لوگوں میں سے. یہاں ایک بات سمجھ لیجئے گا، اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اس نے قتل کر دیا ہے. قاتل تو ایک علیحدہ جرم کا ارتکاب کر چکا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو ایسا شخص ہے اس کو سمجھنا چاہیے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے تو ساری انسانیت کو قتل کر دی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو ناحق جان بوجھ کر قتل کر دیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. یہ کون ہے جو اللہ کے نزدیک مبغوض ہے؟ مطلب دم امرئ، ابھی قتل کیا نہیں، ارادہ پکا کیا ہوا ہے فلاں کو تو ماروں گا، فلاں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. یہ تلاش کر رہا ہے کہ جہاں مل جائے گا وہاں اس کا کام تمام کروں گا. حسد، بغض، کسی خاندانی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، کسی سیاسی نزاع کی وجہ سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قاتل اور مقتول دونوں جہنمی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول قاتل تو جہنمی ہوا، مقتول کس چکر میں؟ وہ تو قتل ہو گیا. آپ نے فرمایا نیت اور ارادہ اس کا بھی یہی تھا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں بھی قتل کروں گا، صرف دوسرے کا داؤ پہلے چل گیا، یہ اپنی نیت کی وجہ سے جہنم میں گیا. یہ نیتیں کہ موقع ملے ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اس نے جو آگ کھڑی کی ہے وہ آج ایسی تپش دے رہی ہے کہ ہر کوئی جھلس رہا. دوسری حدیث مبارکہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یشنوہم اللہ، 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے اپنا دشمن مقرر کر دیا، جن سے اللہ کی دشمنی ہے۔ یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا التاجر الحلاف، قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنا مال بیچنے والا تاجر، لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے بے تحاشا قسمیں کھاتا ہے۔ بس اس نے اللہ کے نام کو اس قدر ہلکا سمجھا ہے کہ چند روپے اور چند ٹکوں کے عوض بس یہ اللہ کے نام کو بیچتا رہتا۔ قسم کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو اپنے دل کے اوپر، اس کی کیفیت کے اوپر گواہ بنانا، یہ ہر بات میں اللہ رب العزت کی ذات کا حوالہ لے کر آنا، دنیا کی ہر چھوٹی بات اس قابل نہیں کہ بندہ اللہ کا نام لے لے کر اللہ کے نام کا استخفاف کرے۔ اللہ کا نام بہت بڑا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی ذکر، اللہ کے نام سے بڑی چیز تو کوئی نہیں۔ تو جو بندہ، جو تاجر اللہ کے نام کا استخفاف کرے اور قسمیں اٹھا اٹھا کر بس دنیا حاصل کرنا اس کا مطلوب ہو، یہ بندہ اللہ کا دشمن ہے، اور جس سے اللہ دشمنی کر لے اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا قسم اٹھانے سے مال تو بک جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی والفقیر المختال، ایسا بندہ جو ہے تو فقیر غریب لیکن شیخی خور ہے، وہ نظر آنے کی کوشش کرتا ہے جو ہے نہیں، لمبی لمبی چھوڑتا، پلے ہے کچھ نہیں، لیکن دوسروں پر روب جمانے کے لیے جھوٹے قصے، اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دولت کے قصے اور لمبی لمبی پلاننگز لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا، ایسے کر لیتے ویسے کر لیتے، حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اگر معاشرے میں اس قسم کے لوگ عام ہو جائیں تو معاشرے کی جو اصل پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی، زیرو ہو جاتی۔ میں آپ کی توجہ دلاؤں، آج کے دور میں یہ یوٹیوبر، ٹک ٹاک سٹار اور سوشل میڈیا سٹار اس کی عملی تصویر، پلے کچھ نہیں ہے، بس ایک مخصوص انداز میں ویڈیوز بنا بنا کر لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں، لوگ اس کو دیکھ کر فیسینیٹ ہو رہے ہیں، فلاں نے اتنا کما لیا، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے۔ بھائی کس کے پاس اعداد و شمار ہے، کر رہا ہے نہیں کر رہا، کیا ہے کیا نہیں، جھوٹ کا بلندہ، جھوٹی زندگیاں۔ فقیر المختال، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی اللہ کا دشمن۔ اور تیسری اور آخری بات اللہ کے رسول نے فرمائی والبخیل المنان، ایسا بخیل شخص جو احسان کر دے تو اس کو جتلاتا ہی رہتا ہے۔ پہلی بات ہے بخیل ہے، کسی کو کوئی خیر پہنچا ہی نہیں سکتا، اور کبھی غلطی سے کر جائے تو بس پھر ساری زندگی کا وبال ہے۔ تمہیں یاد نہیں تمہارا وقت ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ آج تم ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو، تمہیں یاد نہیں تم پہ فلانا وقت کیسا تھا، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوا تھا، میں نے کوئی 10 روپے تمہیں پکڑائے تھے۔ ایسا بخل جو دوسروں کو اس کے سامنے حقیر کر دے، اور والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، لیکن ہم بحیثیت قوم ان آخری 2 بیماریوں کے اندر مبتلا ہو چکے۔ پیسہ ہمارے پاس دمڑی نہیں، ڈیفالٹ کے ہم قریب ہیں، اور شیخیاں ہماری پوری دنیا کے اندر سنیں تو ختم ہی نہیں ہوتی، تانے ہم ہر کسی کو مار رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر، الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھ کے کیا صحافی کیا عوام دنیا جہان کے لیے ایک وبال بنے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر تاریخ میں ہم نے کسی پر چھوٹا موٹا کوئی احسان کیا ہے
اس کے اتنے احسان جتلا کر وصولی کرنا چاہتے ہیں کہ آج تک وہ وصولیاں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ جب قومیں اجتماعی حیثیت میں یہ طرز عمل اختیار کر لیں تو یاد رکھیں وہ قومیں بھی مبغوض ہو جاتی، وہ بھی اللہ کی دشمن ہو جاتی۔ اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ ہم پلٹ کر واپس آئیں۔ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا، آخر میں چند گزارشات آپ سے کرنی۔ میرے بھائی کہہ کر کر بیان کر کر کے تھک گئے ہیں، کچھ تھوڑی سی ہل جل آپ لوگ بھی کیجئے۔ یہ معاشرے میں جو ایک خبث بھرپور طریقے سے غالب آ رہا ہے، اس کے لیے ہر کسی کو کچھ زبان کھولنی پڑے گی۔ اچھی بات اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ سن کر گھر جائیں اور بھنگ پی کر سو جائیں، سخت جملے کہہ رہا ہوں، لیکن حالات ایسے ہی ہیں۔ لگتا ہے ہر کسی نے نشہ کیا ہوا اور گھر جا کر بس سو جانا اور غافل ہو جانا اور حقائق کو بھلا دینا ہم نے اپنا علاج سمجھ لیا۔ ہم جس انداز میں اس ملک کو لے کر چلنا چاہ رہے ہیں، اس سے ملک نہیں چلتا۔ ہم نے سمجھا ہے ہم قبروں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم نے توحید کے تقاضے پورے کرتے۔ کوئی ایک سیاسی مذہبی جماعت ایسی نہیں ہے جو لوگوں کو یہ باور کرا سکے کہ ہر دور کے لات منات اور عزا مختلف ہوتے۔ آج کے دور کے لات منات اور عزا ان کی ہم پجاری ہیں۔ کبھی ہم امریکہ کے رجیم کے ہیں، کبھی ہم چائنا کے رجیم کے ہیں، کبھی ہم عرب ممالک کے رجیم کے ہیں۔ ہم ہر کسی کی طرف وہ نظریں لگائے بیٹھے ہیں جو ایک مسلمان معاشرے کی اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ کوئی اس پر بات نہیں کر رہا، کسی کو اس بیماری کا ادراک بھی نہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے جب یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری معیشت تب ٹھیک ہوگی جب آئی ایم ایف ہمیں سودی قرضہ دے گا، اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں، تو ہم در حقیقت اللہ کے ساتھ بغاوت بھی کرتے ہیں، جنگ کا اعلان بھی کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بھی کرتے ہیں۔ کوئی ایک فرد قوم میں بات کرنے والا نہیں۔ یہ نظام جو ہمارے اوپر مسلط ہے، حقیقت یہ ہے اس سے کسی خیر کی توقع نہیں۔ اور علماء اگر کسی دور میں اس سیاسی منظر نامے میں داخل ہوئے تھے تو یہ سوچ کر کہ اگر ہم نے اس میدان میں قدم نہ رکھا تو طاغوت غالب آ جائے گا اور جو خیر کا کام کیا جا سکتا ہے مجھ سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں سنجیدگی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنے اس موقف پر علمی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی اتنے سالوں میں ہم نے اس سے کوئی خیر نکالی، اور کیا یہ نظام ہمیں کوئی خیر دے سکتا ہے؟ اور اگر نہیں دے سکتا اور ہم نے اس سے کوئی خیر نہیں نکالی تو بالآخر ہمیں واپس آنا ہوگا، کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور اس جانب توجہ کرنی ہوگی کہ ہم نے اپنے حصے کا حق لوگوں تک پہنچا کر اس دنیا سے جانا۔ مجھے معلوم ہے آج کے اس دور میں یہ بات کہنا یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو یہاں پر بیٹھ کر ابھی یہ کہوں کہ ہم اپنے ان تمام حالات کو شکست دے کر کچھ ہی دنوں میں باہر آ سکتے ہیں اور بے یقینی کی ایک کیفیت ہمارے اوپر طاری ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا اس وقت تک یقیناً نہیں ہو سکتا جب تک ہم لیپا پوتی کرتے رہیں، جب تک ہم اس زخم کے اوپر مزید کوئی اور بینڈیج لگا کر جگاڑ چلاتے رہیں گے جبکہ وہ نیچے ناسور بن چکا، جب تک ہم اس کا علاج نہیں کریں گے واللہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ہر دفعہ آپ سے گزارش ہوتی ہے توبہ اور استغفار کیجیے، اپنی زندگیوں میں اسلام کے اوپر عمل کیجیے۔ یہ باتیں کسی اور کے لیے نہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ اپنی آنے والی نسلوں کو شعور دے کر جائیے اور کتاب و سنت کے جو منہج ہے اس کی ترویج کے لیے اپنی زندگی میں کوئی حصہ ڈالی۔ اور یہ جو فتنے کا دور ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو گھر پر بیٹھے گا وہ باہر نکلنے والے سے زیادہ بہتر، جو باہر نکل کے بیٹھا ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر، اور جو کھڑے ہو کر چل رہا ہے اس سے رکا ہوا بہتر ہے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ کیا معنی ہے؟ جو ان فتنوں میں جتنا زیادہ آگے گھس گھس کے پارٹیسپیٹ کر رہا ہے وہ اتنا ہی اپنے ایمان کو داؤ پر لگا رہا۔ یاد رکھیے، اس بھلیکے میں مت رہیں کہ ان میں سے کوئی بھی سیاستدان اور کوئی بھی اوپر کا اشرافیہ کا بیٹھا ہوا شخص میرے اور آپ کے اور ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ مخلص۔ بڑے ڈرامے ہم نے دیکھ لی، چہرے بدلتے ہیں حالات وہی رہتے ہیں۔ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ حالات کیوں کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اللہ ان کو بڑے فتنوں میں مبتلا کرتا ہے، پھر بھی یہ توبہ اور استغفار نہیں کرتے اور نہ ہی نصیحت پکڑتے؟ اللہ رب العزت نے بتلایا ہے، اللہ قادر ہے اس بات پر کہ عذاب کو اوپر سے بھیجے یا پاؤں کے نیچے سے بھیجے، او یلبسکم شیعا، یا اللہ تمہیں گروہ در گروہ کر دے اور تم میں سے بعض یہ ایک دوسرے کو کاٹنے لگ جاؤ۔ ہم تو قدرتی آفات کا بھی شکار ہیں، زلزلوں کا بھی شکار ہیں، سیلابوں کا بھی جو ہے وہ سامنا کرتے ہیں، اور آپس کی کدورتیں تو جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے حل ہوں گی۔ یہ دنیا کے اندر اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب کی نشانیاں ہیں، اور ہم مجموعی طور پر ان کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک بات سمجھ لیجئے، دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے دو قانون ہیں جو نافذ ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ایک قانون یہ ہے کہ وہ اللہ کی مانیں گے تو اللہ ان کی دنیا بھی سنوارے گا اور آخرت بھی سنوارے گا، اور اللہ کے نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے اللہ نے ایک اور قانون رکھا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں جتنی جو محنت کرے گا اس کو اتنا صلہ مل جائے گا۔ ہم دونوں سے ہی آ رہی، ہم دین کا نام لیتے ہیں دین سے بھی آ رہی ہیں، ہم دنیا چاہتے ہیں دنیا میں جو محنت کرنے کے اصول ہیں ان سے بھی آ رہی۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی خسارے میں ہے، آخرت بھی خسارے میں ہے، والعیاذ باللہ۔ اور یہ سب سے بڑا نقصان، اپنے ارد گرد شعور کو پھیلائیے، جو لوگ جذبات کے اندر بہہ رہے ہیں ان کو روکیے، کچھ زبان سے کچھ قلم سے لکھیے، بولیے کہ جب تک ہم ہاتھ نہیں روکیں گے، اصلاح نہیں کریں گے، خیر کی بات آگے نہیں پہنچائیں گے، یہ معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہی رہے گا۔ خاموش بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو رجوع اللہ کیجئے، استغفار کیجئے، اپنے اعمال پر من حیث القوم بھی اور انفرادی حیثیت میں بھی نظر ڈالیے کہ وہ کون کون سے کام ہیں جن سے ہم اللہ کے مبغوض بن چکے، اور کیسے ہم اللہ کے محبوب ہونے کی طرف سفر کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔